دنوں میں بہتر جمعے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی وہ کہتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں۔ اور جمعے کے میں کیا خیر و برکت ہے، اس میں کیا اللہ نے خیریں رکھی ہیں، برکتیں، رحمتیں رکھی ہیں، اس سے بہتر، اللہ کے نبی سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ تو تمام دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کی ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک گھڑی کتنی قیمتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جمعے کے دن، ہر جمعے کو، ہر ہفتے میں نہیں، ایک جمعہ، اور اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے بندہ مومن جو دعا کرتا ہے اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ وہ گھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں فرمائی یہ گھڑی ہے، اہتمام بتلایا یہ ہے کہ جمعے کا پورا دن ایسا ہے کہ اس میں عبادات اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام ہو تاکہ وہ گھڑی نصیب ہو جائے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جمعے میں ایک ساتھ ایسی ہے، اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حدیث کی خدمت کرنے والے اور حدیث کے بڑے ماہر اور محدث، انہوں نے لکھا کہ وہ گھڑی یا تو خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز ختم ہونے تک ہے یا وہ گھڑی اخیر دن کی ہے۔ حضرت نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی تھی کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے لگے تو ذرا مجھے خبر دے دیا کرو، اگر میں کسی اور کام میں مشغول ہوں، کوئی اور کام کر رہی ہوں اور میرا خیال اور دھیان نہ ہو تو مجھے ذرا آگاہ کر دیا کرو اور خبر کر دیا کرو تاکہ اس وقت میں ذکر اور دعا میں مشغول ہو جاؤں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور ایسی پیاری بیٹی جنہوں نے سب سے لمبا عرصہ آپ کے پاس گزارا۔ بیٹے بہت جلدی دنیا سے چلے گئے، باقی 3 بیٹیاں بھی دنیا سے چلی گئیں، ساری اولاد کی محبت سمٹ کے فاطمہ کے لیے ہو گئی، لمبا عرصہ گزارا۔ تو آپ اس جمعے کا یوں اہتمام کرتی کہ کہہ رکھا تھا کہ اس کی جو آخری گھڑیاں ہوں مجھے آگاہ کر دیا کرو تاکہ میں جمعے کے آخری وقت ذکر اور دعا میں گزارا کروں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن افضل ہے، اس دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود ہے، درود و سلام سب سے مختصر، صلی اللہ درود آ گیا، وسلم سلام آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے مختصر کلمات ہیں درود و سلام کے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر افضل ترین درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن افضل ہے، اس دن کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھا کرو، اور وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے روضہ اقدس پہ حاضری ہو اور آپ کو سلام کہا جائے، درود و سلام آپ پر پڑھا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو محروم نہیں ہونے دیا، فرمایا تم دنیا میں کسی کونے پر بھی ہو اور مجھ پر درود پڑھو گے، اور جمعے کے دن خاص طور پہ اس کی فضیلت اور بڑھ کر ہے، اسی دن وہ سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اسی دن وہ درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو کثرت سے جمعے کے دن درود شریف پڑھا کرو، اور اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کو ہمیشہ کے لیے زمین پر اس کے بدن کو حرام کر دیا ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ہمیشہ کے لیے زمین پر انبیاء کا بدن حرام کر دیا ہے، اس پر کوئی تغیر اور اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کا اہتمام جمعرات کے دن سے کرے، جمعرات کے دن عصر کے بعد استغفار وغیرہ زیادہ کرے، اپنے پہننے کے کپڑے دیکھے، خوشبو گھر میں نہ ہو، ممکن ہو تو اسی دن لا کے رکھے، پھر جمعے کے دن ان کاموں میں مشغول نہ ہو بلکہ عبادت میں مصروف۔ جیسے ہمارے ہاں عید کا اہتمام ہوتا ہے نا، پہلے سے اہتمام ہوتا ہے، کپڑے کیسے ہیں، خوشبو ہے، جوتے ہیں، ان سب چیزوں کا اہتمام ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ دن جمعے کا عید کی طرح ہے۔ جسم کی صفائی کرنی ہے، زائد بال صاف کرنے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، جمعے کا دن ہے، اس کا اہتمام ہے۔ پھر جمعے کے دن غسل کرے، سر کے بالوں کو، بدن کو خوب صاف کرے، مسواک کا اہتمام کرے۔ اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ جمعے کے دن غسل کے بعد بہتر سے بہتر کپڑے جو اس کے پاس ہوں پہنے، ممکن ہو تو خوشبو لگائے، ناخن وغیرہ بھی کتروائے، جامع مسجد میں بہت سویرے جائے، جامع مسجد میں بہت سویرے جائے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جمعے کا جس میں مسلمان جمعے کے لیے آتا ہے اور اسے جمعے کا ثواب نہیں ملتا، اور وہ وقت ہے جب عربی خطبہ شروع ہو چکا ہو اور پھر وہ آئے اور صرف 2 رکعتیں پڑھ کے چلا جائے تو اس کی جمعے کی نماز تو ہو جائے گی، جمعے کا ثواب نہیں ملتا، جمعے کی فضیلت نہیں ملتی، جمعہ کا ثواب نہیں ملتا، جمعے کی فضیلت نہیں ملتی۔ جمعے کی فضیلت کے لیے ضروری ہے کہ اس عربی خطبے سے تو کم از کم پہلے آئے۔ 2 خطبے ہوتے ہیں وہ 2 رکعتوں کی مانند ہیں، 2 رکعتیں ویسے پڑھی جاتی ہیں، وہ خطبہ سننا اس کا بھی تو کم از کم اہتمام۔ ورنہ مسلمانوں میں تو یہ روایت تھی کہ جمعے کے دن بہت جلد جامع مسجد میں جاتے، درود شریف کا اہتمام کرتے، نمازوں کا اہتمام کرتے، عبادات کرتے، سورہ کہف پڑھتے، تلاوت کا اہتمام ہوتا۔ آج جمعے کا دن ہے، آج جمعے کا دن ہے، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ نماز کے اذان سے تو پہلے آ جائے، پہلی اذان سے تو پہلے آ جائے، یہ کم از کم درجہ ہے۔ ورنہ اگر دوسری اذان کے پاس آ رہا ہے تو فرض نماز تو ادا ہو جائے گی، دنیا کی فضیلت نصیب نہیں ہوتی، اور کتنی بڑی نصیبی ہے۔ اتنا عظیم الشان دن ہے، اور جہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بہانے ڈھونڈ رہی ہیں اور یہ اس دن سے بھی محروم ہو رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جمعے کی یہ فضیلت ہے، اور ساتھ جمعے کے آداب میں سے ہے جامع مسجد میں سویرے جائے، جو شخص جتنی جلدی جائے گا اسی قدر اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ جمعے کا دن خواہ نماز سے پہلے یا پیچھے سورہ کہف پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے، لہذا ان صورتوں کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا مستحب ہے۔ کبھی کبھی ترک بھی کر دے تاکہ لوگوں کو اس کے واجب ہونے کا خیال نہ ہو۔ جمعے کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا، کبھی جمعے کی سورہ جمعہ پڑھتے، کبھی سورہ اعلیٰ پڑھتے، کبھی سورہ غاشیہ پڑھتے۔ اللہ رب العزت جمعے کی فضائل ہم سب کو نصیب فرما دے۔